عزیزان کرامی، کئی دن ہو گئے ہیں اور مجھ سے صراحتاً میرے عزیز اور میرے اقارب اور قریبی میرے دوست یہ صراحتاً پوچھنا چاہ رہے ہیں اور بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ایک یوٹیوبر ہے جو نیا یوٹیوب پہ اسلامک نالج کے حوالے سے، اسلامی معلومات کے حوالے سے ویڈیو لگاتا ہے، یعنی میری مراد مرزا محمد علی جو ہے، اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو عزیزان کرام، میرا جو نظریہ ہے مرزا محمد علی یا اس طرح کے جو ڈاکٹر حضرات جو اسلامک لیکچرار ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور صراحتاً بزرگان دین اسلاف جو ہے نا ان کی شان میں غستاخیاں کرتے ہیں اور ان کو غلط کہتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان کے حق میں نہیں ہوں۔ اس وجہ سے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ اڑ کر ہمارے پاس نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ہمیں مل گیا ہو۔ یہ اسلام دین شریعت جو ہے یہ ہمارے پاس ہمارے اسلاف کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے۔ وہی بزرگ، وہی دیندار، وہی لوگ جو ہیں جو پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا اور لینے کے بعد خود سمجھا، سمجھنے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی، لکھنے کے بعد انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا اور شریعت ہمارے تک پہنچائی۔ لیکن آج کل کا بیٹھا ہوا ایک انسان اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کتاب کو دیکھ کر میں ترجمہ کر کے میں حدیث کو سمجھ لوں گا یا میں دین کو سمجھ لوں گا، تو اس کا نظریہ صراحتاً غلط ہے۔ حدیث کو، دین کو، شریعت کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ سے کام لینا فقط کافی نہیں ہے، بلکہ دین کو سمجھنے کے لیے بہت سارے قرائن بھی دیکھے جاتے ہیں اور اسلاف، اہل بیت، صحابہ، بزرگان دین جو ہے ان کے نظریات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو کیسے سمجھا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے تحقیق کرنی ہے کہ یہ مسئلہ کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، تو ہم ایک تو اپنے دماغ سے اس کے جائز اور ناجائز کے حوالے سے ایک کلیہ بنا لیں یا کتابوں سے دیکھ کر ہم خود ہی فیصلہ کر لیں، لیکن اسی مسئلے کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کو، صحابہ کو، بزرگان دین کو کہ وہ ان کے دور میں اس مسئلے کو کیسے حل کیا گیا تھا، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جیسے انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا، سمجھنے کے بعد حل کیا، تو چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً انہوں نے اس طرح کے دین اور دین کے مسائل جو ہے نا سنے اور سمجھے، تو وہ ہم سے زیادہ سمجھ بھی سکتے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کے معاملات کو جانتے بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کا نظریہ باطل ہے، کیونکہ ان کا نظریہ یہی ہے کہ آج کل بیٹھ کے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی فہم کے مطابق یہ ترجمہ کر لو۔ اور اسی مرزا کو اگر دیکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح بڑے بڑے بزرگ دین ہیں اور ان کو بے عقل اور بے فہم اور کم عقل کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور دانا کہتا ہے اور ان کو اور کم فہم کہتا ہے۔ دفاع ہو سکتا تھا، میں نے کیا دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس کو کنڈیم کیا۔ اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے۔ ظاہر ہے، تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں، اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں۔ ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اس طرح کا نظریہ رکھنے والا کیا وہ دیندار ہو سکتا ہے؟ یہ تو عام ایک انسان بھی اس طرح کا نظریہ نہیں رکھ سکتا جس طرح کا اس کا نظریہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ جو سنی ہیں، یہ سنی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ حدیث کرتاس کے حوالے سے میں نے صراحتاً اس حدیث کی تشریح بھی کر دی ہے کہ سنی منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ یہ تار ہو جاتی تھی۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ کرتاس 11,000 وولٹ ہائی ٹینشن وائر، جس کو اہل سنت 1400 سال سے منہ چھپاتے آ رہے ہیں اس حدیث کی وجہ۔ اور اللہ کے بندے منہ کون چھپا رہا ہے؟ ہر فرقے کے عالم نے چیلنج دیا ہے مناظرے کا، مناظرہ تو تو نے نہیں کیا۔ ہر چھوٹے بڑے انسان نے
तेरे सामने आने का और तुझसे बात करने का दावा किया है, लेकिन बात करने के लिए तू राजी नहीं है। अब मुंह छुपाता कौन फिर रहा है? मुंह छुपाता सुन्नी फिर रहा है या सुन्नियों का मुखालिफ फिर रहा है? और फिर नारा लगाता है कि हम जी इल्मी किताबें। इल्मी किताबें सिर्फ नारे लगाने से नहीं होते। इल्मी किताबी का मतलब होता है किताब को समझे और अपने फाहम के मुताबिक नहीं, जिस तरह बुजुर्गान दीन ने समझा है उसी तरीके से समझें, उनके तरीके पर चले। और शुक्र करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, वरना अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता तो उस वक्त भी कहता क्यों मैं आपका क्यों तालिब इल्म बनूं या मैं आपके ताबे क्यों हो जाऊं, मैं तो अपने दिमाग के मुताबिक समझूंगा, मैं तो इल्मी किताबी हूं। ये इल्मी किताबी होने की हालत है। अल्लाह पाक बना दे और अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए।